الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ غلط نیت کے ساتھ انسان کا کوئی بھی عمل کرنا یہ بعض مرتبہ اس عمل کو الٹا کر دیتا ہے، گناہ کا باعث بھی بنا دیتا ہے۔ ایک شخص اگر کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لیتے ہوئے وہ یہ نیت کر لیتا ہے دل ہی دل میں کہ میں نے تو واپس کرنا ہی نہیں، واپس کون کرے گا اس کو قرض، اور قرضہ لے لیا، تو یہ قرض نہیں لیا، یہ حقیقت میں اس نے چوری کی ہے، یہ چوری ہے، کیونکہ دل میں اس کی غلط نیت تھی۔ اس نے کیا سوچا کہ میں نے واپس تھوڑی کرنا ہے، تو چوری کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے یہ۔ ایسے ہی ایک شخص نکاح کرتا ہے اور یہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو حق مہر دینا ہی کوئی نہیں ہے، حق مہر نہیں دے رہا تو یہ نکاح نہیں ہے، پھر یہ زنا ہے، کیونکہ نکاح کے ساتھ حق مہر جڑا ہوا ہے اور اس نے غلط نیت کر لی، اور بری نیت کرنے سے اتنا بڑا نیکی اور اجر ثواب کا کام جو ہے دیکھیں گناہ میں تبدیل ہو گیا۔ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کے لیے 3 چیزیں کرنی پڑیں گی، 3 کام ہیں کرنے کے جس سے انسان اپنی نیت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے جو اس کو کرنا چاہیے کہ نیت کرتا ہے تو پہلے ابتدا میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی دیکھے اپنی نیت کو کہ میں یہ کام کس مقصد سے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنے عمل کے نیت کو ٹٹولے، یہ پہلا کام کرنے کا ہے۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو ان کی جو نیک عادات ہیں اور اچھی عادات اور اخلاص ہے نا، وہ اس کے اندر خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا۔ جب اخلاص والوں کے اخلاص کو دیکھے گا تو اخلاص جلدی سے سیکھنا شروع کرے گا، اور اگر بدکاروں میں اور غیر اخلاص لوگوں میں بد نیت لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان سے بد نیتی سیکھے گا اور ان سے اچھی تصحیح نیت نہیں سیکھ سکتا۔ اسی لیے نیک بزرگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ وقت لگائے تاکہ اس کی نیت صحیح ہو۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری نیت کو درست فرما دیجیے، مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیجیے۔ یہ 3 کام کرنے ہوں گے، اس کے بعد آپ کے ہر عمل کے پیچھے جو نیت ہوگی وہ بہت بڑی نیت بن جائے گی اور وہ آپ کے عمل کو بہت بڑا بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل سے زیادہ بہتر اور افضل چیز کیا ہے؟ نیت۔ حالانکہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس عمل سے زیادہ افضل اور بہتر نیت ہے۔ اگر عمل کر رہے ہیں غلط نیت کے ساتھ تو بیکار ہے، اور نیت کر لیتے ہیں بعض دفعہ عمل کرتا کوئی نہیں ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیں تو نیت فرمائے کہ زیادہ اہمیت نیت کو دے، اتنا زور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے میں نہ لگائے جتنا نیت کو ٹھیک کرنے میں لگائے۔ عمل کو بھی ٹھیک کرے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ زور نیت کی درستگی میں لگانا چاہیے۔ اگر نیت خراب ہے بڑے سے بڑے اعمال لوگوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوگا قیامت کے روز۔ لوگ بڑے بڑے اجر و ثواب کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن پیچھے نیتیں خراب ہوں، چنانچہ پھر اللہ بھی جب فیصلہ کرائیں گے اٹھا لوگوں کو کہ بھئی اس کے لیے تم نے کام عمل حج کیا تھا، وہ فلانے کو دکھلانے کے لیے بلاؤ بھائی، اس کو دے، اس کو اس کا اجر ثواب دے۔ عمرہ کیا تھا فلانے کو دکھانے کے لیے، لے آؤ بھائی اس سے دلاؤ اس کو اس کا بدلہ۔ نماز پڑھی تھی فلانے کو دکھلانے کے لیے، علم سیکھا تھا اس کو دکھانے کے لیے، لے آؤ بھائی اس سے دلاؤ بدلہ۔ اور وہ کیا بدلہ دے گا اس کو؟ تو ایسے عمل ضائع ہوتے ہوئے پہاڑوں کے برابر کے اور ریزہ ریزہ
ذرہ ذرہ بھائی اس کو نیکیاں نہیں بچیں گی، پہاڑ لے کر آیا، لیکن اس کے پیچھے نیت خراب۔ اسی لیے بھائی نیت سیکھنے میں اللہ والوں نے 10 سال لگائے، اس میں سے 8 سال کہتے ہیں میں نے صرف نیت سیکھی کہ نیت کیسے ٹھیک کر۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا